نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم 25 سپارے کی آخری سورہ الجاسیہ پڑھ رہے ہیں. اس کی 9 آیات ہم پڑھ چکے تھے. آیت نمبر 10 سے آج شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ورائہم، ورا اس کے پرے، اس کے دور، اس سے پیچھے یا آگے. ورائہم ان کے آگے، ان کے پیچھے جہنم ہے. ولا اور نہیں یغنی کام آئے گا انہم ان کے ما کسبو جو کمایا انہوں نے شیئا کچھ بھی. ولا اور نہ متخذو جو بنائے انہوں نے، جو اختیار کیے انہوں نے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اولیاء جو دوست، اولیاء جو انہوں نے بنائے، اپنے ولی بنائے، وہ کوئی ان کے کام نہیں آنے والے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے من ورائہم ان کے پرے جہنم ہے. ان کے کون لوگ ہیں؟ وہ ان کی بات پیچھے سے چلتی آ رہی تھی. پیچھے جن کی بات ہو رہی تھی ان کا اصل میں تذکرہ کیوں ہو رہا تھا؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا نزول ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات کسی کے سامنے پڑھی جائیں، کسی کو سنائی جائیں، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام رکھا ہوا ہے. اور جب ہدایت سامنے آئے تو پھر بندے جیسے خود ہوتے ہیں اسی لحاظ سے اس ہدایت کو لیتے ہیں. اس کی مثال ہم بارش سے بھی سمجھتے رہے کہ جیسی زمین ہو اسی طرح کا اس پہ جیسی بارش برسے اس کے لیے رحمت بنتی ہے یا مصیبت بن سکتی ہے، یا کہ اس سے پھول پودے بہترین چیزیں نکل سکتی ہیں یا کانٹے دار درخت نکل سکتے ہیں. تو اسی طرح انسانوں کا حال ہے. تو پیچھے ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو خاص طور پہ ان کا ذکر تھا، ان اہل مکہ کا، جن کو کہا گیا تھا کہ وہ افاکن اسیم ہے. جیسے افاکن اسیم کا ویسے پورا مفہوم ہم نے سمجھا تھا کہ کیا کچھ ہے، لیکن مختصر الفاظ میں جیسے بہت جھوٹا اور بد اعمال شخص اس سے مراد ہوتا ہے. تو وہ شخص جو افاکن اسیم ہو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ استکبار سے کفر پہ اڑا رہتا ہے، جیسے اس نے سنا ہی نہیں. تو ایسے شخص کو عذاب علیم کی دعوت دی گئی تھی. پیچھے کہا گیا تھا کہ اس کے لیے فبشرہ بعذاب علیم، اسے عذاب علیم کی بشارت دے دو. پھر اس کے بعد تھا کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، کہ اور جب اس پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے. اب وہ مذاق کی مثالیں ہم نے سمجھی بھی تھی اس دور کی بھی، جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اور آج کے دور کی بھی، کہ کس طرح کسی ایک چھوٹی بات کو لے کے کیسے مذاق بنا دیا جاتا ہے، اور مذاق بنانے میں کیا کچھ شامل ہے وہ بھی یاد ہوگا جو ہم سمجھتے رہے. ان کے لیے پھر بات تھی کہ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اب یہاں آیت نمبر 10 میں اس عذاب کی اور تفصیل آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے من ورائہم جہنم، ان کے ورا کے جو ہے معنی میں معنی ہوتے ہیں جیسے نظروں سے دور ہونا، دور پرے جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو وہ آگے بھی ہو سکتا ہے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. تو مفسرین نے دونوں طرح کے مطلب اس سے لیے. اگر جیسے کہا جائے من ورائہم جہنم، اگر یہ سمجھیں کہ ان کے پیچھے جہنم ہے کہیں تو کیا مطلب ہوگا؟ جیسے وہ بے خبر بھاگے جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ کس طرح پیچھے جہنم ان کے لگی ہوئی ہے نا. اپنی شرارتیں کر رہے ہیں، اپنی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. اور اصل تو جیسے دوسری جگہ بھی ہے نا کہ جہنم مرصادہ کا لفظ ہے نا اس میں، کہ جہنم گھاٹ میں لگی ہوئی ہے، پیچھے جیسے انتظار کر رہی ہے، گھاٹ میں لگی ہوئی ہے انہیں پکڑنے کے لیے. یا پھر آگے کا بھی سمجھا جاتا ہے جیسے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہاں بھاگ رہے ہیں، کس طرف بھاگ رہے ہیں، جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہاں جا کے گرنے والے ہیں، وہ بات جیسے ہو رہی ہو. ایک طرح سے ویسے ان آیات کے ساتھ پچھلی آیات ابھی ہم نے دیکھی، پچھلی 2 آیات، ان کے ساتھ دیکھیں تو کیسے سمجھ میں آتا ہے. عذاب علیم کی بشارت
پھر عذاب مہین کے بعد اب وہ ذلت والا عذاب کہاں ہو رہا ہو، قیامت کے دن سے جیسے شروع ہو گیا ہو، اور اب اس کے آگے جا کر پھر انجام ان کا ہونے والا ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں. ان کے لیے پھر جہنم ہے، اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے وہ جہنم میں ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور یہ کہ نہیں کام آئے گا کچھ بھی ان کے، یعنی جو کچھ وہ کما رہے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز کام آنے والے نہیں. دنیا میں تو انسان کس طرح اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی کوششیں، ساری ایفرٹ جو ہے وہ چاہتا ہے دنیا کے حصول میں لگا دے، پہلے اس پہ لگا دے، پہلے دنیا حاصل کر لے. آخرت کو جیسے ٹالتا رہتا ہے نا، آخرت کی تیاری کو، جو کچھ آخرت کے لیے کرنا ہے وہ تو پیچھے رہتا ہے، اس کو تو ٹالتا رہتا ہے. وہ چیز جو آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والی، کوئی ذرا سی بھی کام نہیں آنے والی، اس کے لیے سب کچھ لگا رہتا ہے نا. اس دنیا کے لیے تو پیسہ کیسے آسانی سے خرچ ہو رہا ہوتا ہے، اس آخرت کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں کتنا سوچنا پڑتا ہے، کیسی مشکل سے وہ نکل رہا ہوتا ہے. اور پوری زندگی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے میں سوچیں آدھی زندگی لگا دیں، یہ گاڑیاں، یہ کیا کچھ کہنا چاہیے، اسمارٹ فون اور یہ ساز و سامان سے بھرے ہوئے گھر اور کیا کیا چیزیں جو دنیا میں انسان جس کے لیے سب کچھ کما رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اور وہ سب کچھ کام نہیں آنے والا. بات یہاں پہ تو ویسے آخرت کی اصل ہو رہی ہے نا، چل رہی ہے، لیکن یہ سب دنیا جو ہے، دنیا کی چیزیں کس طرح خود ایک سانس کے ساتھ ہی تو بس فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. ادھر سانس ٹوٹا، سانس ٹوٹنے کی دیر ہے، سب کچھ وہ ختم. بلکہ اس سے بھی پہلے کبھی تو دنیا میں ہی رہتے ہوئے بھی انسان اس حال کو پہنچ جاتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے نا. کتنی بڑی ڈگری لی ہوئی ہو، کتنی ڈگریاں لی ہوئی ہوں، پڑھے ہوئے ہوں، وہ سب فائل کے اندر دھری رہ جائے اور وہ خود کسی کام کا نہ رہے. تو دنیا تو ایسی جگہ ہے، یہاں کی چیزیں تو ویسی کچھ کام نہیں آنے والی. اور پھر کہا جاتا ہے ولا، اور نہ، متخذو، جو انہوں نے بنائے، من دون اللہ اولیاء، اللہ کے سوا جو اولیاء انہوں نے بنائے. اولیاء کا مفہوم بھی ذہن میں ہوگا، یہ ولی کی جمع ہے نا، ولی جس کی طرف انسان پلٹتا ہے، سرپرست بھی کہا جا سکتا ہے، اور مینٹور جیسے کہتے ہیں جس کو بنایا ہوا ہو، جن کی طرف دیکھتا ہو، جن سے امید رکھتا ہو، جس توقعات رکھتا ہے، وہ سب اولیاء جو ہے وہ کوئی کام نہیں آنے والے. وہاں پہ کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھی جا سکتی ہے، نہ وہ کوئی کام آنے والے. امیدیں انسان رکھتا ہے اکثر نا، کسی کے سمجھے کہ عقیدہ ہے، اس کے ساتھ عقیدت ہے، مذہبی لیڈر، مذہبی رہنمائی بنایا ہوا ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ بس اس کو خوش رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، بس آخرت میں وہ کام آ جائیں گے. وہ سب بھی کچھ اس طرح نہیں کام آنے والے. من دون اللہ، اللہ کے سوا، اصل میں اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ پکڑ لے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے، وہ کوئی اور بچا نہیں سکتا. اسی طرح کی آیات ویسے تو پورے قرآن میں ہم مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں. پیچھے سورہ دخان بھی، جو سورہ جاثیہ جیسی سورت تھی نا، سورہ دخان میں وہاں پہ بھی بالکل یہی بات تو نہیں تھی، تھوڑی سی مختلف، کہ یوم لا یغنی مولاً ام مولاً شیئا، کہ اور اس دن کوئی دوست کسی، مولاً کہے تو وہاں پہ جیسے بہت ہی قریبی عزیز، ام مولاً کسی عزیز قریب کے کام نہیں آئے گا. اور یہ کہ ولا ہم ینصرون، اور نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی. الا من رحم اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی اس پر رحم کرے. وَإِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ وہ زبردست اور رحیم ہے. اصل بات وہ کہ جیسے دنیا میں جس پہ انسان بھروسہ کرتا ہے، دنیا میں توقعات رکھتا ہے، اور خاص طور پہ جن کو ناراض کرنے سے سمجھتا ہے کہ دنیا برباد ہو جائے گی، اس کے لیے اس کی وجہ سے کیا کر رہا ہوتا ہے، جیسے من دون اللہ یہاں پہ جو آیا اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کو ناراض کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ دوسرے ناراض نہ ہو. ان اولیاء کو خوش رکھنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کرنے کو تیار ہو جائے کہ ناراضی کے ڈر سے دین سے منہ موڑ لے. تو وہ جو ہے سارے اولیاء وہاں منہ موڑ جائیں گے. وہ وقت جو اتنا سخت ہوگا جب سب سے زیادہ انسان کو مدد کی ضرورت ہوگی، وہ وہاں پہ کام نہیں آنے والے نا. اب یہ جو بار بار آیات آتی ہیں کیوں ہے نا اس طرح کی مسلسل جو آتی رہیں، بار بار یاد دہانی ہو
اس لیے کہ دنیا میں اکثر ہوتا بھی ہے نا، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انسانوں سے انسان متاثر ہوتا ہے، ان کے اثر میں آ جاتا ہے، کبھی ان کے پریشر میں آ جاتا ہے، کبھی محبت کے حوالے ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھ لے انسان نا کہ اس کے اصل میں دنیا میں کس طرح عمل کرتے ہوئے، دنیا گزارتے ہوئے اس کے کیا چوائسز کیا ہونے چاہیے، کیا ترجیحات ہیں، کیا پریفرنس اصل اس کی ہے نا، کہ اس کے سامنے صحیح گول ہو کہ کیا کرنا ہے. پوری دنیا کو ناراض کر دینا اس کے لیے آسان ہو ایک مومن کے لیے، اپنے رب کو ناراض کرنے والے ایک ذرا سا کام کرنے کے مقابلے میں. یہ بات بتانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے، یہی یاد دہانی کے لیے بار بار کہا جاتا ہے نا، کوئی کام نہیں آنے والا وہاں پہ، کوئی نہیں بچانے والا، سارے اولیاء وہاں ہاتھ سے نکل جائیں گے. بلکہ دوسری جگہوں پہ تو اور زیادہ قیامت کے دن کے نقشے کھینچے گئے، وہاں لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ ہم وہاں تمہاری بات سنتے تھے، آج تم ہمیں عذاب سے بچاؤ. وہ کہیں گے کہ نہیں، تم خود ہی ہمارے پیچھے آئے تھے، ہم تھوڑی تمہیں اپنے پیچھے لا رہے تھے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے رب کی رضا کی اصل فکر انسان کو ہو، اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی ناراضی کوئی حقیقت نہیں رکھتی. تو پھر کہا جاتا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے پھر بڑا عذاب ہے. عظیم کہنا کس طرح سے ہے نا، دنیا میں کیسے کیسے ہولناک عذاب پتہ ہے ہمیں ہوتے ہیں، ہر انسان آج دیکھ رہا اور سن رہا ہے، معلوم ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے بس آخرت کا جو عظیم عذاب ہے، عذاب العظیم ہے، اس کا ہلکا سا اندازہ ہی ہو سکتا ہے نا. آخرت کی وہاں کی ہر چیز ہی بڑی ہے نا، جو چیز بہترین ہے یہاں سے بہت بہترین ہے، جو بدترین ہے وہ یہاں سے بہت بدترین ہے. آگ کا ہی ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کی آگ سے وہاں کی آگ کس قدر زیادہ سخت تکلیف دہ ہے. اب یہ جو عذابوں کی ساری بات ہم پڑھ رہے ہیں، اس پہ تھوڑا سا رک کے سوچنے کی بات ہے نا کہ کس طرح سے کون سے جیسے عذاب کی بات آ رہی ہے. ابھی پچھلی آیات بھی یاد کی، اور ہم نے یہاں بھی کہیں عذاب مہین ہے، عذاب عظیم، اس سے پہلے عذاب علیم تھا، اور اب عذاب عظیم کی بات آ رہی ہے. تو آخرت کی بے بسی اور کسی شے کے کام نہ آنے کی بات بھی سنی. تو اب یہ سب ہے کس کے لیے نا، یہ طرح طرح کے عذاب کس کے لیے ہو رہی ہے بات، کہ وہ جو اللہ کی آیات کو سن کر اصرار اور تکبر کرے نا. پیچھے یاد ہے جب ہم پڑھ رہے تھے، جب آیت نمبر 8 کو دیکھیں، جب اس پہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ثم یصر مستکبرا، وہ کیا کرتا ہے، اصرار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے. اب اصرار اور تکبر کیا ہے، ویسے تو ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیا تھا ہم نے. لیکن ایک تو اصرار اور تکبر وہ تھا جو کفار کر رہے تھے نا ان آیات کے نزول کے وقت، یا جیسے آج بھی کفار کر رہے ہوں کہ اس کو قرآن کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس کا انکار کر رہے ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن ایک جب یہ عذابوں کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہوں قرآن میں، ہمارے لیے بھی آیات ہیں نا، اور ہم میں سے کوئی بھی اس عذاب کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھنا چاہتا نا، بلکہ ایک لمحے کے کسی حصے کے لیے بھی ایسے عذاب میں ظاہر ہے مبتلا نہیں ہونا چاہتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنے کرم سے محفوظ رکھے. تو اس میں بھی اس کے لیے ویسے عذاب سے بچنے کے لیے پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی حکم کے، اللہ کے کسی حکم کے سامنے آتے ہی میرا کیا رد عمل، اور یہ کہ میں اس کے سامنے جھک جاتی ہوں یا نہیں، اس پہ عمل کرنے کا پورا ارادہ ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم میرے سامنے آئے، اللہ کی آیت میرے سامنے آئے، تو کیا میرے دل کی جیسے کیفیت ہوتی ہے نا کہ یہ تو میں نہیں اب کر سکتی، یہ کام اس دور میں تو نہیں چل سکتا، یہ تو میرے لیے ناممکن ہے. یہ میرا رد عمل ہوتا ہے، یا اس کے آگے جھکنے کو تیار ہوتے ہیں نا. اصرار اور جو استکبار کی بات تھی، اصل اس کا ذرا سا شائبہ بھی نہیں ہونا ہمارے عمل میں، اس سے انشاءاللہ ہم بچے رہیں. اب اس سے آگے بڑھ کر ویسے تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ ہی رکھے، ایسے مسلمانوں میں ہمارا شمار نہیں ہو جو آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا، کہنے والے کم نہیں ہیں دنیا میں آج مسلمانوں کے اندر تک بھی، کہ یہ کیسے احکام ہیں، یا احکامات پہ بات بنا رہے ہوں، کسی حکم پہ قرآن کے سوال اٹھا رہے ہوں، نعوذ باللہ اسلامی سزاؤں تک کو وحشیانہ سزائیں کہتے ہوئے نہیں ڈرتے. تو انشاءاللہ ایسے لوگوں سے میں تو ہمارا بالکل شمار نہ ہو. لیکن اب اور بھی دل کی کیفیت کے اپنے کو جانچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر حکم کے آگے انشاءاللہ ہمارا جھک جانے والا دل ہو، اس کو مان لینے والا دل ہو، اللہ کی ہر آیت سن کر ہمارے دل میں
اللہ کی محبت بڑھتی ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہو، اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے دل کو لگنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر کہا جاتا ہاذا ہدن، بالکل وہی بات جو ابھی ہم سمجھ رہے تھے. جب قرآن ہمارے سامنے آئے کیا لگے؟ ہدایت ہے، یہ تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس لیے لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا، عذاب دینے کے لیے یہ کتاب نہیں آئی. یہ کتاب تو ہدایت دینے کے لیے آئی تھی، راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی. تو ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ وہ کتاب ہے ہمیں راستہ دکھانے کے لیے، اس سے ہم ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے اپنی زندگی کے راستہ ہم دیکھیں، اپنی زندگی کے راستے کے لیے اس سے روشنی ہم حاصل کر لیں. وہ ہاذا ہدن کہا جاتا، یہ ہے ہدایت ہے، یہ اصل یہ ہے کتاب. اور والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو اس بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات سے، لہم ان کے لیے عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے بالرجز علیم، دردناک عذاب ان کے لیے ہے. اب یہاں جیسے اصل تو انہی لوگوں کا ذکر ہے نا جو پیچھے سے اب کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، اور پھر اس کا انجام ظاہر ہے پھر کیا ہوگا نا. جو اس ہدایت کو ماننے سے انکار کر دے، جو اس ہدایت کو اللہ کی ہدایت مانے نہیں، اس کے ساتھ ان کا غلط رویہ ہو، تو پھر وہ اینڈ اپ ہوتا بھی کفر پر ہی ہے نا. جب مذاق اڑائے، سنے نہیں اس کے، تو پھر کیا ہوگا؟ کفر تک انسان پہنچ سکتا ہے. تو وہ جو ہماری رب کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے نہیں، ان کے لیے اب ایک اور عذاب کی قسم جیسے آ رہی. پیچھے بھی عذاب علیم تو تھا، یہاں آ رہا ہے عذاب من رجز علیم. رجز میں جو ہے بنیادی تصور اضطراب کا ہوتا ہے، جیسے بے قراری اور ہیجان. رجز کہے تو جیسے دلوں پہ لرزہ طاری کر دینے والا، دل دہلا دینے والا جیسے عذاب ہو. پھر علیم، علم درد کو کہتے ہیں نا، تو دردناک عذاب. تو اب یہاں پھر جو کفر تک پہنچ جائے، جو کفر کرنے والے ہوں ان کے لیے، اور جیسے ایسا لگتا ہے نا کہ جو پیچھے جو عذابوں کی قسمیں آ رہی تھی، بات آ رہی تھی، ان سے بھی زیادہ پیچھے بھی عذاب عظیم تھا، مگر یہ لگتا ہے اس سے بھی جیسے اور زیادہ دردناک عذاب، دہلا کے رکھ دینے والا عذاب ہے ان کے لیے جو آیات سے کفر ہی کر لے، انکار ہی کر دے، ماننے سے انکار کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں اس عذاب سے اپنے پناہ میں رکھے. اللہم انی اعوذ بک من سخطک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، من عذاب رجز علیم. سورہ جاسیہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی 11 آیات پڑھی، آیت نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں. اب دیکھ سورہ جاسیہ جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، اس کی دوسری آیت سے نشانیوں اور آیات کی طرف اشارے ہو رہے تھے. نشانیاں اور آیات کس چیز کی؟ توحید کی. توحید کے لیے دلائل دینے والی نشانیاں دکھائی گئی تھی. درمیان میں تھوڑی سی بات جو منہ موڑنے والے نشانیوں سے ان کی تنبیہ کے لیے آ گئی آیات کی، کس طرح جو نہ سنے صحیح سے، جو اس کو سن کے اصرار کریں، استکبار کریں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے وہ بتا دیا گیا. اب بات پھر وہی پلٹ رہی ہے توحید کے دلائل کی طرف، کہ ایک اور توحید کے دلائل کی جو آیات ہے جس میں سمجھایا گیا کہ کس طرح پوری کائنات میں، تمہارے نفس میں کیسی نشانیاں ہیں جو صاف صاف ثابت کر رہی ہیں کہ ایک ہی اللہ رب ہے، پورے جہان کا الہ ہے وہ. یہ نشانی جس طرح ایک مشرک کے لیے بہترین ہے، اسے سمجھانے کے لیے ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے بھی، ایک مومن کے لیے وہ آیات بہت ہی خوبصورت آیات ہیں نا، جو ہمیں اپنے رب کی پہچان کروانے والی ہوتی ہیں، ہمیں اپنے رب سے قریب کرنے والی ہوتی ہے نا. یہ جو حوامیم ہے، یہ صورتوں کا مجموعہ، پڑھتے وقت غالباً ہم نے یاد بھی کیا ہوگا، جو مختلف اقوال ہیں نا صحابہ کرام کے، انہیں لگتا تھا کہ ہم روضات الجنات میں جا رہے ہیں، باغوں میں جا رہے ہیں. وہ یہ کیوں یہ صورتیں انہیں اتنی پسند آتی تھیں صحابہ کرام کو؟ اس میں توحید کے دلائل، اس میں نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی آیات، اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف، پھر اس کے آخرت کے بہترین اجر اور ثواب کی بھی باتیں، وہ سب کچھ سے انہیں آیات کو، ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی تھی نا. تو اسی طرح یہاں بھی اب یہ پھر سے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جس میں ان نشانیوں کی طرف اشارے ہے. کہا جا رہا ہے اللہ الذی، اللہ ہے وہ جو،
سخرا جس نے قابو میں کر دیا، مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، البحرا بحر کو، سمندر کو جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، لی تجریہ، لی کہیں تو ہوتا نا لیے، تاکہ تجریہ تم چلاؤ، الفل کو اس میں کشتیاں، فی ہی اس میں، بھی امر ہی اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، و اور لی تبتغو، لی وہی تاکہ، تبتغو تم تلاش کرو، میں فضل ہی اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو۔ مسخر اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تاکہ تم اس میں کشتیاں چلاؤ، اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اب یہاں پہ جس طرح آ رہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، سخرہ جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے کسی چیز کو کسی مقصد کی طرف زبردستی لے جانا، کسی کام پہ لگا دینا، کسی مقصد سے کام پہ لگانا، یہ اصل مطلب ہوتا ہے نا اس کا۔ یہ دنیا کو، ویسے پوری دنیا ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے مسخر کی بھی ہے نا انسان کے لیے، اب یہاں پہ آگے آ ہی رہا ہے، یہاں پہ بحر کی بات پہلے آ رہی ہے، سمندر کی بات۔ سمندر کبھی سوچیں تو کیسا زبردست اس کی اپنی طاقت ہے نا، اس کی موجیں ذرا سی تیز ہو جائیں تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے سامنے کیسا بے بس ہو سکتا ہے نا، اور سونامی آ جائے تب تو پوری بستیوں کو بہا لے جائے اور کیا کچھ کر دے، اور زیادہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی وہ، کتنا وہ طاقتور سمندر ہے۔ اور وہ ایسے بحر کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کس طرح سے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کرنا کہیں تو پھر وہی بات ہے کہ جیسے ہماری خدمت کے لیے لگا دیا، ہم اس سے جیسے چاہے کام لے سکتے ہیں۔ اور پہلی بات ہی جیسی ہو رہی لِتَجْرِیَ الْفُلْکَ، لی تاکہ کشتیاں جیسے اس میں چلاؤ تم نا، اب کشتیوں کا اس میں چلنا، اس کی طرف تو کئی جگہ قرآن میں اشارے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پانی کے اندر کیسی خاصیت رکھی، خاص اس کی وجہ سے کشتی کا چلنا اس پہ ممکن ہو رہا ہے نا، کہ وہ ہلکے وزن کی چیز اس کی پہ چل سکے، اتنی بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے جہاز اس پہ آسانی سے چل سکے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا نا، انسان کو بھی عقل بھی دی، دیکھے، مشاہدہ کرے، سمجھے، پھر اس سے کام لے، اور کس طرح وہ کشتیاں اس پہ چل سکیں۔ موجیں کس قدر چل رہی ہوتی ہیں، ان موجوں پہ سے وہ چلا کر لے جانا، اللہ تعالیٰ نہ چاہے نہیں چل سکتی تھی اور نہیں چلتی ابھی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھا ہے کہ انسان اس پہ چلائے۔ اور یہ کہ ساتھ ہی اسی لیے کہا جاتا ہے فیہ بھی امر ہی، اس کے حکم سے ہی چلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چل سکتی ہے۔ اور ایک ولی تبتغوا من فضلہ، اور کس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ ویسے تو کشتیوں کا چلانا خود بھی وہی بات ہے، کشتیوں کے ذریعے سے تجارتی سفر انسان ہمیشہ سے کرتے رہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا تجارت کے سامان لانا، لے جانا، بیچنا، اس کے ذریعے سب سے زیادہ معاش انسان نے حاصل کیا۔ پھر اس کے علاوہ بھی جیسے سمندر کو بھی مسخر کرنے کی بات ہے نا، تو یہ بھی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خزانے رکھے ہوئے نا، سمندر کے اندر بھی محفوظ کر کے رکھے ہوئے۔ کیسے گوشت کو سوچے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین طریقے سے جیسے سمندر کے اندر محفوظ رکھا ہوا، نمکین پانی کے اندر وہ بہترین طریقے سے وہ گوشت ہمارے لیے وہاں پہ تر و تازہ محفوظ رہے، جب چاہے انسان حاصل کر لے۔ اور بھی کیسے کیا کچھ نہیں خزانے، خود اس کی مچھلیوں کے اگر سوچ لیں تو ایسی مچھلیاں جو پورے انسان کو ایک سانس میں ہڑپ کر سکتی ہیں، انہیں قابو میں کر لیتا ہے، ان سے آرام سے اس کا گوشت کو خود کھا لیتا ہے نا۔ اور بھی دوسرے خزانے کیا کچھ سمندر میں ہے، اور اللہ نے تسخیر کر دیا انسان کے لیے، انسان وہ تہوں تک جا کے وہ موتی جا کے اٹھا کر لے کر آ سکتا ہے، اس سے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ سب کرنے والا کون ہے، اور یہ سب اللہ نے کس لیے کیا، یہ تسخیر کس لیے کی، یہ تمہارے لیے مسخر کس لیے کیا۔ ایک کیا بات، کشتیاں چلاؤ، فضل اللہ کا تلاش کرو، اور لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ کس طرح اگر غور کر لے انسان بحر کی، سمندر کی تسخیر پر بھی، تو سمجھ میں آ جائے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سمجھ میں آئے نا، وہ اس نے ہمارے پالنے کے لیے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں، کس طرح سے کیا اس کی شان ہے، اور ہمیں کیسا اس کا شکر گزار بننے کی ضرورت ہے۔ اور شکر جو ہے وہ اصل کیا ہے، سب سے بڑا شکر تو اللہ پر ایمان لانا ہی ہے نا۔
تو اللہ پہ ایمان لانے والے بندے بنے، اللہ کے آگے جھکنے والے تاکہ تم بندے بنو، اس سے توحید دیکھو، اللہ کی توحید کی نشانیاں دیکھو۔ پھر کہا جاتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے مسخر کیا، لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کا سب ان میں سے، ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیات لقوم یتفکرون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ تمام ہی چیزیں جیسے اللہ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ جمیعا منہم، ان میں سے سب کچھ اللہ نے مسخر کر دیا، انسان ان سے جیسے چاہے کام لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ سارے انسان کے لیے، وہ دیکھنے میں تو کیسی کیسی چیزیں ہیں نا، جس طرح ابھی سمندر کی بات تھی، اسی طرح اور بھی کائنات کی ساری چیزیں، ہوائیں انسان کو عذاب لانے کا باعث بن سکتی ہیں، اور وہی ہواؤں سے پھر انسان کیا کچھ کام لے سکتا ہے، اور دوسری اور ساری چیزیں آسمان و زمین کی سب اللہ نے مسخر کر دی۔ آج انسان ایسا نہیں ہے کہ ترقی کر رہا ہے، آسمانوں کی خبر لا رہا ہے، معاش تک پہنچ رہا ہے تو کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہرا رہا ہے، ایسا نہیں، اللہ نے ہی مسخر کیا تھا ہمارے لیے سب، خود قرآن ہی کہہ رہا ہے سماوات تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیے ہوئے، تمہارے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو مسخر کرنا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، جو سورج کا چمکنا، جو اس کا جو چلنا، اس سے حاصل ہونے والی دھوپ، کس طرح ہر چیز ہی انسان کی خدمت کر رہی ہے، انسان کو جو ضرورت ہے اس طرح کام کر رہی ہے۔ دوسرے یہ بھی کہ انسان کام لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے انسانوں کو، ہم نہیں جانتے کہاں تک پہنچ سکتا ہے انسان، کیا کچھ معلومات حاصل کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اور کیسی کیسی نشانیاں دیکھ سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ جمیعا منہ آ رہا ہے، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ انسانوں کا تو حال یہ ہوتا ہے، اس وقت جب چاند پہ انسان پہنچے اس وقت کتنے ایسے لوگ تھے سے بات کر رہے تھے کہ اب تو بڑی مذہب نعوذ باللہ کوئی پرانی چیز ہو گئی، انسان تو کہاں پہنچ گیا، تسخیر قمر کہہ رہے تھے اس کو، تسخیر کر لیا جیسے، حالانکہ تسخیر کیا تھا، اللہ نے انسان کے لیے تسخیر کیا ہوا تھا نا، اللہ نے اس کو انسان کو وہ صلاحیت دی، وہ دماغ دیا، وہ ذہانت دی، جس کے ذریعے، اور ایسے چیزیں رکھی جس کے ذریعے سے وہ وہاں تک پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ ہی پہنچانے والا ہے نا۔ اور اس میں آیات نشانیاں ہیں، ان فی ذالک، بے شک اس میں آیات کے طور میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو تفکر کرنے والی ہو، جو غور کرے، تفکر کرے، تو کیا کچھ نشانیاں نظر آ سکتی ہیں نا۔ اب اس میں یہ جو آیات ہم نے پڑھی، باہر کا مسخر ہونا، زمین آسمان کا مسخر ہونا، اس میں ذرا سوچیں ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں، ہم بھی تفکر کر کے دیکھیں کہ کیا اس میں نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں جو بھی جن چیزوں سے متاثر ہو کے لوگ اس کے آگے جھک جاتے ہیں نا، جیسے چاند کے آگے جھک رہے ہیں، سورج کے آگے جھک رہے تھے، انہی کے نام کے بت بنا کے جھکتے تھے۔ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دی، تمہاری خدمت میں لگائی ہیں، اور اللہ کے اذن سے وہ تمہاری خدمت کر رہی ہیں نا، تو پھر اصل کس کی تمہیں بندگی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے آگے اصل تم جھکو نا۔ سورہ حمیم سجدہ میں اسی طرح کی آیات ہم پیچھے پڑھی ہے، وہاں پہ بالکل یہی بات ہے کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، شمس و قمر، لیل و نہار، تو لا تسجدوا، نہیں سجدہ کرو، للشمس ولا للقمر، اور نہ قمر کو، بلکہ اللہ کے آگے جھکو، اگر تم ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو، اللہ کے آگے جھکو، وہاں کہا گیا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ کس طرح کتنی مختلف چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہے، دن اور رات ہو، آسمان و زمین ہو، اور وہ سب مل کر کیسے جیسے کوئی ایک مشین کے مختلف پرزے مل کر ایک مشین بناتے ہیں، بالکل اس طرح سے یہ پورا نظام کائنات کا چل رہا ہے، اور لازماً کوئی ایک ہی الہ ہو سکتا ہے نا جو ایسے اس طرح سے کام چلا سکے۔ اور پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پوری کائنات چلانے والی جو طاقت ہے وہ کوئی انتھی بحری طاقت قوت نہیں ہے نا، اللہ بلکہ ایسی ہستی ہے جو علم رکھنے والی، العلیم، الرحیم ہے، الحکیم ہے، حکمت والی ہے، اور جو ایسے الحکیم الرحیم ہستی سے، العلیم ہستی سے
پھر انسان یہ کیسے توقع کر سکتا ہے کہ وہ سب کچھ بنا دے، سب کچھ دے دے اور اس کے بعد پھر انجام کچھ بھی نہ ہو؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ تو لازماً پھر اس کا کچھ انجام بھی ہونا ہی ہے، وہ بھی بات آخرت تک بھی پھر بات اس کی بھی بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ طرح سے انسان اس پہ غور کرے، تفکر کرے تو نشانیوں کی کمی نہیں ہے۔ نشانیاں جو اللہ تک پہنچا دیں، اللہ کی پہچان ہمیں کروا دیں نا۔ جتنی یہ اللہ کی آیات، قرآن کی آیات ہمارا ایمان بڑھانے والی ہیں، ہمیں اپنے اللہ کی پہچان کروانے والی ہیں، اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں بھی اسی طرح ہمیں ہمارے رب کی پہچان کروانے والی ہیں نا۔ ہمارے رب تک ان کے ذریعے سے ہم پہنچ سکتے ہیں، اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 14 سورہ جاثیہ ہم پڑھ رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے خطاب و آیت کے صیغے میں کہا جا رہا ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اپنے ایمان لانے والے بندوں سے کہہ دیں، آپ کیا کہیں؟ یغفروا، درگزر کریں، کہ درگزر کر، یغفروا کا لفظ یاد ہے، غفرہ کے معنی چھپا دینا، معاف کر دینا۔ تو اب کس کو معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اہل ایمان کس کو معاف کر دیں؟ للذین، ان لوگوں کو جو لا یرجون، نہیں امید رکھتے، ایام اللہ، اللہ کے ایام کی۔ ایام اللہ کیا ہے ابھی ہم سمجھتے ہیں، لیجزیا، تاکہ بدلہ لے، تاکہ کس طرف جا رہا ہے؟ درگزر کیوں کریں اہل ایمان؟ تاکہ لیجزیا، تاکہ بدلہ دے، قومن، قوم کو، ان لوگوں کو، بما، ساتھ اس کے، کانو یکسبون، تھے وہ کماتے، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے، اللہ تعالیٰ انہیں کا بدلہ دے دے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ایام اللہ کے، تو معنی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ لا یرجون ایام اللہ، وہ لوگ جو کہ ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے۔ یرجونا کا بھی لفظ یاد ہوگا، رجا، توقع رکھنا، امید رکھنا۔ اور ایام اللہ ویسے تو لفظی ترجمہ کیا ہوا، ایام یوم کی جمع ہے نا، کہ دن، ایام، اور ایام اللہ کہیں تو اللہ کے دن۔ ایام اللہ کیا ہے؟ بلکہ ایام ہی کہا جاتا اکثر عربی میں خاص خاص دنوں کو نا، جس میں بہت خاص واقعات پیش آئے، جیسے بڑی جنگیں ہوئیں، کچھ اور کوئی آفت آئی، عذاب آئے، قوموں پہ عذاب آتے رہے۔ یہاں پہ بات انہی کی ہو رہی ہے جو قوموں پہ عذاب آئے۔ تو وہ لوگ جو ایام اللہ کی توقع نہیں رکھتے، اللہ کی پکڑ کی توقع نہیں رکھتے، اللہ کی طرف سے پکڑ ان پہ آ جائے گی، آج جو کچھ کر رہے ہیں وہ حرکتیں اگر کرتے رہے تو اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، ان کو اس کی توقع نہیں ہے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے معاف کر دو۔ ایمان لانے والوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ انہیں معاف کر دو نا۔ تو اب بات کس طرح سمجھ میں آتی کہ یہ لا یرجون ایام اللہ جو ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہی جو جن کی بات اوپر سے چل رہی تھی نا، ایک ایک بات لے کے مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کی کوئی ایک لفظ پکڑ کے اس کا مذاق بنا رہے ہیں، آیات کا مذاق بنا رہے ہیں۔ تو اسلام کے جو بڑے مخالفین تھے اس وقت کے ہوں، اسلاموفوب ہوں، آج کے ہوں، جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہوں، باتیں بنا رہے ہوں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اہل ایمان کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں ہمیں کیا بات کہلوائی جا رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے، ہدایت دے دیجئے مومنوں کو، اس کا جیسے پابند آپ کر لیں کہ اس کا کہ وہ یغفروا، ان کے حرکتوں سے درگزر کر دیں۔ اور بات صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ جواب نہ دو، صبر کر لو، ان سے نہیں الجھو، بلکہ کیا بات ہے؟ معاف کر دو نا، کیونکہ یہی بہترین طرز عمل ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو سکھایا۔ ویسے تو جتنی زیادتی ہو اتنا ہی بدلہ لینے کی بات بھی قرآن میں آتی ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم روکنا کتنا اہم ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ آیات جن حالات میں نازل ہوئی ہیں، مکی دور کے کیسے انتہائی مخالفت کا جیسے ماحول تھا نا، خوب مخالفتیں ہو رہی ہیں، اس سے سمجھ میں جو بات آ رہی ہے کہ یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اسی سے ہمیں اپنے لیے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت یہ ہو رہی کہ وہ لوگ جو اگنورنٹ ہیں، پتہ نہیں ہے انہیں کچھ، جو دین کو سنجیدگی سے لے نہیں رہے ہیں، بات سننے کو تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ صبر اور تحمل سے، اخلاق سے، بہترین اخلاق کے ساتھ اللہ کے پیغام کو
پہنچانے کی جیسے کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ایک وقت آ سکتا ہے جب میسج اکراس ہو جائے نا، سمجھ میں آ جائے لوگوں کو، بات پتہ چل جائے، اور وہ اسی طرح پتہ چلے گی نا. جس وقت وہ مذاق اڑا رہے ہیں، جس وقت وہ باتیں بنا رہے ہیں، اس وقت ہی ان سے اگر الجھ جائیں مومن، انہیں جواب دینے بیٹھ جائیں، ان کے مذاق کے جواب میں ان کا مذاق اڑائیں، ان کے دین کا مذاق اڑانے لگ جائیں، یا انہیں وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو خود برا بھلا کہنے لگ جائیں، تو کیا ہوگا؟ بات تو نہیں پہنچ سکے گی، انہیں بات تو پھر کبھی بھی نہیں سمجھ میں آ سکے گی نا. تو وہ خود تو جیسے یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے لا یرجون ایام اللہ، اپنے انجام سے وہ خود ہی غافل ہیں، انہیں انجام کی پرواہ نہیں ہے. اور ایسا شخص سوچیں جب جسے یہی پرواہ نہیں کہ آج میں کیا کروں تو کل کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، وہ تو اگر سوچیں اسے شریف آدمی اگر الجھے تو کتنی اس پستی میں اترنا پڑے گا نا. وہ تو اخلاق کی حدوں کو توڑ سکتا ہے، مومن اپنے اخلاقی اصولوں کو قربان تو نہیں کر سکتا ان کے خاطر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نا. تو ایسے لوگوں کو اگنور ہی کرنے کی ضرورت ہوتی نا. اور لیکن بلکہ صرف اگر اگنور کریں تب بھی کیا ہو سکتا ہے، غصہ، بے چینی اور جو دل میں رہ جاتی ہے نا، اس کا رد عمل، ری ایکشن کسی اور غلط طریقے سے نکل سکتا ہے نا. اس لیے سکھایا جا رہا ہے کہ معاف کر دو انہیں اور ان سے درگزر ہی کر دو نا. اور درگزر کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ معاف کرو تو کیا ہوگا؟ لیجزی قومم بما کانوا یکسبون، کہ تاکہ بدلہ دے. لیجزی، انسان تو سوچیں خود کتنا بدلہ لے سکتا ہے نا. اگر کسی سے بدلہ بھی لینا چاہے اس کی تکلیف دہ باتوں کا، اس کے تکلیف دہ کسی عمل کا، تو کتنا لے سکتا ہے نا. لیکن اگر اللہ کے حوالے معاملہ کر دے تو اللہ تعالیٰ خود ہی بہترین بدلہ لینے والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے. جو اس نے غلطی کی، جو غلط کام کر رہے ہیں، انہیں سزا دینے پر بھی وہی پوری قدرت رکھتا ہے، جن پہ زیادتی ہو ان کو بھی پورا بدلہ وہی دے سکتا ہے. بما کانوا یکسبون، جیسی جس نے کمائی کی ویسے ہی بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. بندوں کو معاف کرنے کی جیسے یہ جو ہدایت ہو رہی ہے، اسے ہر معاملے میں ہمیں یاد بھی رکھنے کی ضرورت ہے نا. انسانوں کے آپس کے معاملات میں بھی جو بگاڑ آتے رہتے ہیں تو کیسے سدھر جائیں اگر انسان معاف کرتے رہے نا. اگر ہر چیز کا بدلہ لینا چاہیں تو کیسے دنیا میں تو کیسے فساد ہی چلتے رہے نا. پھر ویسے تو ہر معاملے کے لیے بات ہے معاف کرنے کی، لیکن اکثر اس میں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی مقدس چیزوں کا مذاق اڑایا جائے یا ان کی بے حرمتی کی جائے تو اس پر جیسے چراغ پا ہونا، اس کا بدلہ لینا کوئی نیکی سمجھنے لگتا ہے نا. کہ ہم اپنے جیسے حمیت کا تقاضا ہے، اپنی دینی حمیت آ جاتی ہے نا، کہ اس کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، اس کا بدلہ لینا، جب بدلہ لینے کی کوشش کریں تو نیکی سمجھ کر ہی اکثر کر رہا ہوتا ہے نا. تو اس معاملے میں بھی ہمیں یہاں یہ آیت بہت ہی صحیح رہنمائی کرتی ہے نا کہ اصل طرز عمل اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے نا. اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ بہترین طریقے سے بدلہ لینے والا ہے ان سے. تو اور یہ کہ مومنوں کو تو کیا چاہیے، کہہ دیجئے نبی اللہ کا بھی حکم، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہمارے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچ رہی کہ یغفروا، انہیں معاف کر دو، انہیں بخش دو. وہ لوگ جو کہ امید ہی نہیں رکھتے، توقع نہیں ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے، جو اگنورنٹ ہیں، ان سے درگزر کرتے رہو، انہیں معاف کرتے رہو. یہی بات سوچ لینا کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا خود کر رہے ہیں، کس طرح معاف کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے نا. اور معاف کرنا اس وقت بھی آسان ہو جائے جب پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اصل بہترین بدلہ لینے والا ہے، پورا پورا بدلہ دینے والا ہے. جو کمائی تھی بما کانوا یکسبون، جو جس نے کمایا، جیسا کام کیا ویسے ہی ان کو وہاں بدلہ ملنے والا ہے. پھر کہا جاتا ہے جاتی آیت نمبر 15، من جو عملہ صالحن، جو عمل کرے نیک، فلی نفس سے ہی، تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے. ومن، اور جو اساء، جو برا کرے، فعلیہا، تو وہ اسی پر ہے. ثم، پھر، الی، طرف، ربکم، تمہارے رب کے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. اب یہ جو پچھلی بات جو ہم سمجھ رہے تھے پچھلی آیت میں معاف کرنے کی بات، وہ اسی کی جیسے مزید وضاحت بلکہ ایک طرح سے تاکید بھی ہے اور دلیل کی بھی طرح ہے نا بات، کہ جو عمل صالح کرے، جو نیکی کرے، اس کی نیکی اسی کے لیے ہے.
تم نیکی پہ رہو گے، تم نیک کام کرو گے، تم عمل صالح کرو گے، نفع تمہیں پہنچے گا نا۔ اگر بدی پہ جمے رہے، جو لوگ بدی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ برائی کر رہے ہوں چاہے، اس کا وبال انہی پر آئے گا نا، اس کی ذمہ داری اہل ایمان پہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کا کام کیا ہے؟ حق پہنچا دینا، بتا دینا، وضاحت کر دینا، سمجھا دینا، وہ ہمارا کام ہے نا۔ اور اس کے بعد جو وہ کرتے ہیں اس کی برائی ان پر ہی ہے نا۔ اس میں جیسے ابھی ہم اس کی بات کر رہے تھے نا کہ کس طرح مسلمان چراغ پا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری چیزوں کا مذاق اڑایا۔ جب وہ مذاق بنا رہے ہوں، سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نعوذ باللہ اڑائے گئے، ابھی ریسنٹلی کیسی کیسی چیزیں سننے میں آئی، پڑھنے میں آئی، اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے تعارف کروایا تھا یا نہیں، انہیں معلوم بھی ہے یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہستی تھی، آپ کی کیا شخصیت تھی، آپ کا کوئی صحیح تعارف پہنچانے کا ہم نے صحیح انتظام کیا بھی یا نہیں۔ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہو، بالکل جو ہے اگنورنٹ، ان پہ پھر ہم کیسے غصے جا کے دکھائیں نا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو نا۔ اس طرح سے یہاں پہ بات سمجھائی جا رہی کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے عمل کی فکر کرو، عمل صالح کی فکر کرو، وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور جو برائی کرے اس کی برائی اسی پر علیہا، اسی پر۔ یہ بات یہاں پہ ویسے جس پچھلی جو بات ہو رہی تھی وہی سمجھانے کے لیے ہے، مگر اسی طرح کی بات قرآن میں ویسے تو کئی جگہ آتی ہے نا کہ کس طرح ہر انسان کا جیسا عمل ہے ویسے اس کا بدلہ ملنے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کے اپنے عمل کام آنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے بھلائی تھی، وان اسأتم فلہا، اور جب تم نے جو برائی کی وہ تمہاری اپنے ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ ویسے وہ یہ والی جو آیت بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اس میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن وہاں دنیا ہی کی بات ہے اصل زیادہ، کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جب تم نے نیکی کی، جب صحیح روش اختیار کی تو کیا ہوا، دنیا میں بھی اللہ نے انہیں بھلائی دی، دنیا میں انہیں کامیابی عطا کی، دنیا میں انہیں مقام عطا کیا جب بھلائی پر وہ چلے، اور جب برائی کی، جب دین کو بھلایا، جب برائیاں کی، جب برے اعمال کیے تو اس کی پھر برائی، اس کا پھر برا انجام بھی تم نے دیکھا، دوسری قومیں غالب آئیں، ان کے ذریعے سے سزائیں ملی اور کیا کچھ ہوا۔ تو وہ چیز وہاں پہ جیسے دنیا کے لیے بھی پھر سمجھ میں آتی ہے کہ عمل صالح جو کرے اس کے اپنے نفس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی، جو برائی کرے اس کے اپنے اس کا وبال اسی پر ہے۔ دنیا میں اگر دار الجزا نہیں ہے، پورا تو نہیں ملتا یہاں پہ، نہ اچھا بدلہ نہ برا بدلہ پورا ملتا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ تو مل سکتا ہے نا۔ تم پھر الی ربکم ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم پلٹنے والے ہو، کہ وہاں پلٹنے کا یاد رہے کہ وہاں تو پلٹ نہیں ہے، تبھی یہ معافی، بڑے سے بڑے لوگوں سے تکلیف پہنچی ہو وہ معاف کرنا اسی وقت آسان ہو سکتا ہے نا جب وہ ایمان مضبوط ہو کہ اللہ کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہے، وہاں تو پورا بدلہ مل نہیں ہے۔ اب وہاں کھڑے ہونے کی جب بات ہو تو کیسے ہر انسان کو اپنی بھی فکر ہوتی ہے نا، پھر میں نے کہاں برائی کی، ورنہ تو صرف دوسرے کی برائی نظر آتی رہتی ہے۔ اگر وہاں کھڑے ہونے کی فکر ہے، اللہ کے پاس پلٹنے کی فکر ہے، تب تو انسان کو کیا جا رہا ہے دوسرے انسان کتنے ہی برے ہوں، وہ تو خود اپنا دیکھ لیں گے۔ وہاں تو ساری فکر اصل اپنی ہونی ہے نا، میں عمل صالح میرے پاس ہے کہ نہیں، میں کیا کر رہا ہوں، وہاں کیا مجھے ملنے والا ہے، وہاں اپنے اعمال صحیح ہونے کی، وہاں اپنے اعمال وزنی ہونے کی، اللہ کی رضا پانے کی اصل خود کو فکر ہو جائے نا، وہ فکر یہاں دلائی جاتی ہے کہ ثم الی ربکم ترجعون، اس اپنے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف ہی تم پلٹنے والے ہو، وہاں دیکھ لو گے جو کچھ تم کرائے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔